السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، 10 محرم کو ہم سب لوگوں کو 3 کام کرنا چاہیے اور 3 کام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کو 3 کام جو ہمیں کرنا چاہیے، وہ 3 کام کون کون سے ہیں، اور جو 3 کام ہمیں 10 محرم کو نہیں کرنے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو آئیے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں کہ وہ 3 کام کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، 10 محرم کے روزے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روزے کو رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ ہم یا تو 9 کو ملا لے یا 11 کو ملا لے۔ پیارے دوستو، پہلا جو کام ہے ہمیں کرنا ہے، وہ 10 محرم کے دن جو کرنا ہے وہ ہے روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ پیارے دوستو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی دعا قبول فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ پیارے دوستو، ویسے تو روزانہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن خاص 10 محرم کے دن آپ اگر دعا مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، آپ کو معاف فرمائے گا۔ تو آپ یہ مان لیجئے کہ یہ توبہ کے قبول ہونے کا بھی دن ہے۔ اور اگر آپ اس دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور افطاری کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس وقت ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ اس وقت ضرور دعائیں مانگیں، اور ہر فرض نماز کے بعد ہمیں خاص طور سے دعائیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، خوب صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ پیارے دوستو، صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی کی پریشانی دور ہوتی ہے، مصیبت ختم ہوتی ہے۔ سب سے بہتر صدقہ مال کا صدقہ ہے۔ اللہ کی خوشی اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے نیک اور اچھا کام کرنے کا نام صدقہ ہے۔ لیکن صدقے کا مطلب عام طور پر یہ ہے، اللہ کی راہ میں مانگنے والوں غریبوں اور فقیروں پر اپنے مال اور دولت کو خرچ کرنے کا نام صدقہ ہے، اور اپنے گھر والوں پر اس دن خاص طور پر خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ اس دن افطار کرتے ہو تو اپنے دسترخوان پر زیادہ سے زیادہ پکوان بنائیں اور افطاری کے لیے لوگوں کو بلائے، انہیں دعوت دے۔ حدیث شریف سے معلوم چلتا ہے کہ جو شخص 10 محرم کے دن اپنا دسترخوان وسیع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ کئی سال ہم نے اپنے دسترخوان کو 10 محرم کے دن وسیع کیا، لوگوں کو افطار کرایا، غریبوں کو کھانا کھلایا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائی۔ تو پیارے دوستو، یہ 3 کام ہیں جو ہمیں 10 محرم کے دن ضرور کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 3 کام کون سے ہیں جو 10 محرم کے دن نہیں کرنا ہے۔ نمبر 1، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ نمبر 2، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ڈھول بجاتے ہیں، ڈی جے میں گانے بجاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اس کا اور اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو شریعت کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ 10 محرم کا دن بہت ہی برکت اور فضیلت والا ہے۔ نمبر 3، کھانا برباد نہیں کرنا ہے۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگ 10 محرم کے دن لنگر لگاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو کھلا سکے، ثواب حاصل کر سکے، اللہ کو راضی کر سکے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کھانے کی بربادی نہ کرے، رزق کی بے حرمتی نہ کرے۔ میرے دوستو، یہ تھے وہ 3 کام جو 10 محرم کو ہمیں بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ 10 محرم میں دعا کا قبول ہونا اور گناہوں اور خطاؤں کا معاف ہونا ثابت ہے، کیونکہ اس دن کئی بڑے نبیوں کی دعا اور توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا
قبول ہوئی تھی، جن کے احترام میں نبی نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا۔ یوم عاشورہ کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، 10 محرم کا ہی وہ دن تھا جس دن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ اسی دن ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود سے باہر نکلے تھے۔ عاشورہ کے ہی دن ہمارے نبی کے نواسے اور شیر خدا کے بیٹے امام حسین نے اسلام کے خاطر شہادت پائی تھی، اور 10 محرم کے ہی دن قیامت آئے گی۔ اس دن کو غم کا بھی دن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن ہمارے نبی کے نواسے امام حسین نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی تھی۔ اس بابرکت دن کی فضیلت کئی زیادہ ہے جسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو آئیے اب ان فضیلتوں کو اور تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دن دعائیں قبول ہوگی۔ 10 محرم کا دن بہت ہی فضیلت والا ہوتا ہے، اور اس دن کی سب سے بڑی فضیلت ہے دعاؤں کا قبول ہونا۔ 10 محرم کا ہی وہ دن تھا جس دن کئی نبیوں کی دعائیں قبول ہوئی تھی۔ اسی لیے آپ بھی اس رحمت اور فضیلت والے دن کو اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں مانگے۔ اس دن توبہ قبول ہوگی۔ گناہ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ 10 محرم کا ہی وہ دن تھا جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اسی لیے آپ بھی 10 محرم کے دن آپ اللہ سے اپنے تمام گناہوں کے لیے معافی مانگے اور ہر گناہ سے توبہ کرے۔ روزی میں برکت ہوگی۔ کئی اسلامی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ 10 محرم کے روز جو بھی شخص اپنے گھر والوں کو اچھا اور عمدہ کھانا کھلاتا ہے تو سال بھر کے لیے اس شخص کی روزی میں برکت دے دی جاتی ہے۔ ایسے میں کئی کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر عاشورہ کے دن کسی غریب کو بھرپیٹ کھانا کھلایا جائے تو اس سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اس دن روزہ رکھنے سے ڈھیروں ثواب حاصل ہوگا۔ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے سے ڈھیروں ثواب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے 10 محرم کے ہی ہے۔ تو آپ پورے محرم کے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن 9، 10 محرم کا روزہ سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ اس دن نفل نماز پڑھنے سے خوب نیکیاں ملے گی۔ عاشورہ کے دن کی جانے والی سب سے افضل عبادتوں میں 10 محرم کی نفل نماز کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اس دن نماز ادا کرنے سے ڈھیروں ثواب اور نیکیاں حاصل ہوتی ہے۔ یہ کافی لوگ جاننا چاہتے تھے تاکہ وہ بھی محرم کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ڈھیروں اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ اسلام کے 4 سب سے اہم اور افضل مہینوں میں سے ایک محرم الحرام، ایک مبارک مہینہ بھی اس میں شامل ہے، جس کی فضیلت عام مہینوں کے مقابلے کئی زیادہ ہے۔ محرم میں گناہوں کا معاف ہونا، ڈھیروں ثواب حاصل ہونا، ہزاروں نیکیاں ملنا اور دعاؤں کا قبول ہونا بھی شامل ہے۔ محرم کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہے کیونکہ اس مہینے میں کئی بڑے نبیوں کی دعائیں اور توبہ قبول ہوئی، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام شامل ہے۔ محرم میں قرآن کی افضل سورتوں، آیتوں اور دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ نفل نمازوں کو ادا کر کے آپ اس بابرکت مہینے کی فضیلتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں تو ایسی بہت سی عبادتیں اور دعائیں وغیرہ موجود ہیں جنہیں آپ محرم کے مہینے میں پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے چند افضل عبادتوں کو جان لیتے ہیں جن کو پڑھنے سے کافی زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ محرم میں پڑھنے والی چیزیں: عاشورہ کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے، تلاوت قرآن کرے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سورہ ملک پڑھے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ضرور پڑھے، جمعے کے دن سورہ جمعہ پڑھے، مغرب کی نماز کے بعد سورہ مزمل پڑھے، آیت الکرسی کا ورد کرے، درود شریف کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے۔ تو دوستو یہ تھی کچھ قرآن مجید کی صورتیں، آیتیں اور افضل نمازیں جن کو ادا کرنا اور محرم کے مہینے میں پڑھنا مستحب مانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے جو بتایا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں
اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔